بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شہر القرآن، اس سلسلے میں آج ہم دیکھیں گے رمضان اور قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اور قرآن دونوں گہرے ساتھی ہیں۔ رمضان قرآن سے محبت کرتا ہے اور قرآن رمضان سے محبت کرتا ہے۔ رمضان ہی تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کی سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا۔ پہلی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں، آخری کتاب بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ قرآن جو رمضان میں نازل ہوا، اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن سچائی کا دروازہ ہے۔ جو شخص بھی حق کی تلاش میں ہو، اسے اسی دروازے سے اپنی تلاش کا جواب پانا ہے۔ قدیم عرب میں ہم دیکھتے ہیں لوگ سچائی کے متلاشی تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے اپنی ذات کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، لیکن انہیں ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ پھر جب قرآن آیا، انہوں نے قرآن سنا، قرآن سے انہوں نے اثر قبول کیا، کیونکہ قرآن نے انہیں وہ جواب دیے تھے جو جواب وقت کے عقل مند لوگ، دانا لوگ نہیں دے سکے تھے۔ نہ شاہوں سے جواب ملا، نہ سرداروں سے جواب ملا۔ جواب آسمانی تھا، جواب رب العزت نے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن سچائی ہے، قرآن روشنی ہے۔ ہماری آنکھ دیکھتی ہے، لیکن دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے۔ ارد گرد کے ماحول میں اگر اندھیرا ہو تو آنکھ دیکھنے کی صلاحیت کے باوجود دیکھ نہیں پاتی۔ اسی طرح سے جو لوگ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کو جب تک نور، روشنی نہیں ملتی، اس وقت تک وہ سچائی تک پہنچ نہیں پاتے۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اللہ رب العزت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو شریح خزائی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمانے لگے، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، کیا تم لوگ یہ شہادت نہیں دیتے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور میں اللہ سبحانہ و تعالی کا رسول ہوں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز نہ گمراہ ہو سکتے ہو اور نہ ہلاک۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ 713 نمبر پر روایت موجود ہے۔ ایک رسی جس کا سرا ایک طرف بندے کے ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف رب کے ہاتھ میں، یہ رسی قرآن ہے۔ یہ رسی رب سے جوڑنے والی ہے۔ ہاں، قرآن کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے جب سوال کیا گیا، ایک سوال سیدنا عبداللہ ابن عباس سے بھی کیا گیا کہ یہ جو قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، القرآن حبل اللہ المتین، قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ قرآن ہی تو بندے اور رب کے تعلق کو جوڑنے والا ہے، اور یہ قرآن سفارش کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید قیامت کے دن اجنبی کے روپ میں آئے گا اور صاحب قرآن سے پوچھے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن مجید اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہے گا، میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار رکھتا تھا اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا۔ آج ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے اور آج میں تیری خاطر ہر تاجر کے پیچھے ہوں۔ پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں
ہمیشگی دی جائے گی، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی۔ وہ اس قدر بیش قیمت ہوں گی کہ دنیا و ما فیہا کی قیمت بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ پوشاکیں ہمارے لیے کیوں؟ جواباً کہا جائے گا بیٹے کو قرآن مجید سکھانے کی وجہ سے۔ صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا جنت کے درجات پر، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ تیرا وہی مقام ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ 2829 نمبر پر موجود ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کتنا عجیب منظر ہو جب قرآن اجنبی نوجوان کی شکل میں آئے گا، سفارش کرے گا۔ یہ قرآن صاحب قرآن یعنی قرآن پڑھنے والے اور اس کے والدین دونوں کے لیے خوشخبری بن کر آئے گا۔ قرآن کا تعلق کس قدر قیمتی ہے، اور یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، قرآن مجید کے تعلق کا مہینہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن قیامت کے دن پیش ہوگا، کہے گا اے میرے رب اسے جوڑا پہنا، یعنی قرآن پڑھنے والے کو تو اسے کرامت، عزت و شرافت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا اے میرے رب اسے اور دے، تو اسے کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ وہ پھر کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، اس سے خوش ہو جا، تو وہ اس سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرے لیے ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی کا اضافہ کیا جاتا رہے گا۔ ترمذی کی 2915 نمبر روایت ہے۔ قرآن مجید سفارش کرے گا، اور سفارش کس چیز کے لیے؟ کہ عزت کا لباس پہنا دیجئے، اسے خوبصورت لباس زیب تن کروا دیجئے۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے حق میں سب سے زیادہ خیرخواہ ثابت ہوگا۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا قرآن مجید پڑھا کرو، بلا شبہ یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ 2 خوبصورت صورتیں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے روز اس طرح آئیں گی گویا کہ 2 بدلیاں یا سایہ دار چیزیں یا پر پھیلائے پرندوں کے 2 غول ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورہ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ وہ باعث برکت اور اس کو ترک کرنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ 3992 نمبر پر موجود ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا کس قدر نفع مند تجارت ہے۔ انسان جو وقت قرآن کے لیے لگاتا ہے وہی وقت سب سے بڑی سعادت ہے، وہی وقت سب سے بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وقت قرآن کے لیے ہے، زندگی کا وقت ہمیں اپنے رب کے لیے ملا ہے، اور یہ ہمارے رب کا کلام ہے، اس کلام کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش مانی جائے گی، یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی۔ جس نے اس قرآن کو اپنے سامنے رکھا تو یہ جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا، اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا تو یہ اسے ہانک کر جہنم میں لے جائے گا۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت 2019 نمبر پر ہے۔ حقیقت یہ ہے قرآن کو رہنما بنانے والا ہی کامیاب ہے۔ نزول قرآن کا مہینہ اور قرآن کے فضائل، قرآن کی فضیلت اسی کے لیے ہے
جو قرآن کے لیے وقت نکالے اس کی تلاوت اجر و ثواب کا باعث ہے، اس کے سیکھنے سکھانے والا سب سے بہترین ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا قابل رشک ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ بیان کرتے سنا، رشک تو بس 2 آدمیوں پر ہی ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5025 نمبر پر، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رشک کے قابل کون ہے۔ آج کی دنیا جہاں لوگ مال کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، جہاں ایک دوسرے کے لیے عزت اور وقار دینے کا معاملہ دنیا کے اسباب سے متعلق ہے، اس دنیا میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ رشک کرنا ہے تو قرآن کی وجہ سے، اور قرآن بھی کیسے؟ رات کی گھڑیوں میں نماز کے اندر پڑھنے کے حوالے سے رشک کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی جا سکے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہو سکے۔ تلاوت قرآن ذکر خیر کا باعث بنتی ہے، جیسے قیام اللیل انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ میں نے کہا تو مجھ سے وہی مطالبہ کر رہا ہے جو میں نے تم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے، اور یہ کہ جہاد کا اہتمام کرو کیونکہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرو کیونکہ وہ آسمان میں تمہارے لیے تذکرہ خیر کا باعث ہے۔ سچی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی تلاوت قرآن آسمان میں، آسمان والوں میں تذکرہ خیر کا سبب بنتا ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت 555 نمبر پر ہے۔ قرآن حکیم کا ہر معاملہ نفع مند ہے۔ قرآن حکیم سے ہر تعلق انسان کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ قرآن مجید کی آیات سکھانا بہترین تجارت ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ہم لوگ دیوان خانے میں تھے، تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہر روز صبح کو بطحان یا عقیق جائے؟ یہ دونوں مدینہ کے بازار تھے، اور وہاں سے 2 اونٹنیاں بڑے بڑے کوہانوں والی لے کر آئے، بغیر کسی گناہ کے اور بغیر اس کے کہ کسی رشتہ دار کی حق تلفی کرے۔ تو ہم نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو ہم سب چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر کیوں نہیں جاتا تم میں سے ہر ایک شخص مسجد کو، اور کیوں نہیں سکھاتا یا نہیں پڑھتا 2 آیتیں اللہ تعالی کی کتاب کی، جو اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہوں، اور 3 اونٹنیوں سے بہتر، اور 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور اسی طرح جتنی آیات ہوں اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ مسلم کی 1873 نمبر روایت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نفع مند تجارت ہے۔ آج قرآن حکیم کی ایک آیت ایک اونٹنی کے نفع کے برابر ہے، اور ایک اونٹ ایک گاڑی کی طرح ہے۔ ایک آیت کا سکھانا اتنے بڑے نفع کا سبب ہے، اتنے بڑے اجر کا باعث ہے۔ دنیا میں کتنے کم لوگوں کو یقین آتا ہے کہ محنت کا صلہ انسان دے سکتے ہیں، تو جہانوں کا بادشاہ تو بہت بڑھ کر عطا کرنے والا ہے۔ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ رمضان کی ایک رات ایسی تھی جس میں قرآن مجید آسمان عزت سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔
یہ قرآن سربلندی کا راستہ ہے۔ نافع بن عبد الحارث نے سیدنا عمر سے ملاقات کی اصفان میں، اور سیدنا عمر نے ان کو مکہ پر تحصیلدار بنا دیا۔ پھر سیدنا عمر نے پوچھا کہ تم نے جنگل والوں پر کس کو تحصیلدار بنایا؟ انہوں نے کہا کہ فلاں شخص کو۔ سیدنا عمر نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ سیدنا عمر نے کہا تم نے غلام کو ان پر تحصیلدار بنا دیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کتاب اللہ کے قاری ہیں اور ترکہ کو خوب بانٹنا جانتے ہیں۔ سیدنا عمر نے کہا سنو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے سبب سے کچھ لوگوں کو بلند کرے گا اور کچھ لوگوں کو گرا دے گا۔ یہ مسلم کی 1897 نمبر روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کے ساتھ کیسے وقت گزارا کرتے تھے؟ قرآن کے مہینے میں قرآن کا حق کیسے ادا کرتے تھے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن تراویح کی جماعت کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اس سلسلے کو جاری نہیں رکھا کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ آپ سال کے 12 مہینوں میں اور سال کے 365 دنوں میں اس سلسلے کو جاری رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے دنوں میں، رمضان کی راتوں میں آپ کے معمولات کیا تھے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں ریح مرسلہ کی طرح ہوتی تھی، یعنی تند و تیز طوفانوں کی طرح۔ اور ایسا تب ہوتا تھا جب سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کو دورہ قرآن کروانے آتے تھے، اور یہ ہر رات ہوتا تھا۔ ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں قیام کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال قرآن کے مطابق، آپ کے اخلاق قرآن کے مطابق۔ سیدہ عائشہ سے کسی نے سوال کیا کہ اے مومنوں کی ماں، آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے جواباً سوال کیا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ کے اخلاق، آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ قرآن اسی لیے آیا ہے کہ ہم اسے اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا، قرآن کے ساتھ ہر تعلق، قرآن کے پیغام کو پہنچانا سب عبادت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔